لہذا جب طالب علم ہے تو اس کا ایک ہی مطمع نظر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ مجھے یہ علم حاصل ہو جائے، کسی طرح میں اس علم کو حاصل کروں۔ دوسری چیزوں کی طرف بقدر ضرورت جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے تو اس کو تو بے شک اختیار کرے گا، لیکن جو اپنا شوق ہے، اپنی امنگ ہے، اپنی آرزو ہے، اپنی جد و جہد ہے، اپنی کوشش ہے، وہ ساری مرکوز ہونی چاہیے علم کے اوپر۔ لہذا یہ بھی ہو کہ طالب علم بھی ہے اور ساتھ میں اس کا زیادہ شوق پڑھنے کے بجائے اور علم حاصل کرنے کے بجائے وہ قصے کہانیوں کی طرف ملتوی ہے، متوجہ ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے اور موبائل کے اندر جو فتنے موجود ہیں ان فتنوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس انتظار میں ہے کہ کب سبق ختم ہو اور میں آ کے جا کے موبائل دیکھوں، کب سبق ختم ہو تو میں جلدی سے اپنے جو مزے کی چیزیں ہیں یا لذت کی چیزیں ہیں یا رغبت کی چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو یہ طالب علم تو نہ ہوا، اس کے معنی یہ کہ وہ علم کو ثانوی درجہ دے رہا ہے، اپنی زندگی کا اصل مقصد اس نے اس کو نہیں بنایا ہوا۔ لہذا طالب علم تو وہ ہے کہ جو اپنے علم میں اس درجہ منہمک ہو کہ اس کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑا شوق، سب سے بڑی امنگ یہ ہے کہ میری سبق سمجھ میں آ جائے اور یاد ہو جائے۔ اس طرف متوجہ ہوگا تو طالب علم ہوگا، لیکن اگر ادھر ادھر پھرتا اور شوق اس طرف لگا ہوا ہے، دیکھو جس چیز کا آج بھی شوق ہوتا ہے تو بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، اپنے بچے کو آپ خود بھی شاید اس کا مشاہدہ کیے ہوئے ہوں کہ اگر فرض کرو کھانا بھی کھا رہا ہے بچہ تو ذہن اس طرف لگا ہوا ہے جلدی سے کھانا کھاؤں اور جا کے میدان میں کھیلوں۔ اس کا جو شوق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کھانا تو کھا رہا ہے، ماں زبردستی کھلا رہی ہے اور وہ رو رہا ہے کہ جلدی سے مجھے چھوڑو اب میں جا کے کھیلوں گا۔ تو کیا مطلب کہ وہ جو غیر ضروری چیز ہے اس کے خیال میں اس غیر ضروری چیز سے جلد از جلد اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے اور جو اصل شوق کی چیز ہے اس کی طرف رغبت کر رہا ہے۔ تو اگر یہ ہے صورتحال کہ بھائی جلدی سے جلدی سبق ختم ہو، جلدی سے جلدی یہ تکرار مطالعے کی مشقت سے نکلوں اور جا کے کچھ اپنا مزے کروں کسی اور طریقے سے، کھیل کے یا جو ہے موبائل دیکھ کے یا قصے کہانی پڑھ کر یا سن کر، تو اس کا مطلب یہ کہ علم مقصود نہیں ہے، علم کی امنگ نہیں ہے، اس کا شوق نہیں۔ علم کی امنگ اور علم کا شوق تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اگر اپنے علم کے لیے اگر آدمی کو اپنی دنیا بھر کو بھی لٹانا پڑے تو لٹا دے مگر مجھے یہ مل جائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ساری زندگی کبھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سبق سے غیر حاضر نہیں ہوئے، صرف ایک دن تاخیر ہوئی، صرف ایک دن تاخیر کس طرح ہوئی کہ ان کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس انتقال میں ان کے تجہیز و تکفین میں کچھ وقت لگا، اس کی وجہ سے پہنچنے میں ناغہ نہیں ہوا بلکہ صرف تاخیر ہوئی۔ تو دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر ذہن جو ہر وقت لگا ہوا ہے وہ علم کے حصول میں ہے۔ مسئلہ میری سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو مکمل طور سے آیا ہے۔